بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز طلباء کرام، آپ سب کیسے ہیں؟ آج ہم کتاب ہدایہ جلد رابع میں سبق نمبر 85 کو پڑھیں گے۔ ہمارے آج کے سبق کا عنوان ہے رقیق، یعنی غلاموں کی تقسیم میں اختلاف کا تذکرہ۔ آئیے پہلے اپنے آج کے سبق کی عبارت کو پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ لا يقسم الرقیق والجواہر لتفاوتهما، وقال يقسم الرقیق لاتحاد الجنس كما في الإبل والغنم ورقیق المغنم، وله أن التفاوت في الآدمي فاحش لتفاوت المعاني الباطنة، فصار كالجنس المختلف بخلاف الحيوانات، لأن التفاوت فيها يقل عند اتحاد الجنس. ألا ترى أن الذكر والأنثى من بني آدم جنسان ومن الحيوانات جنس واحد، بخلاف المغانم، لأن حق الغانمين في المالية حتى كان للإمام بيعها وقسمة ثمنها، وها هنا يتعلق بالعين والمالية جميعا فافترقا۔ آئیے اب اپنے سبق کی عبارت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا لا یقسم الرقیق والجواہر، کہ غلاموں اور جواہر کو تقسیم نہ کرے کیونکہ ان کے اندر فرق بہت زیادہ ہوتا ہے۔ لتفاوتہما، وقال صاحبین فرماتے ہیں جنس کے متحد ہونے کی وجہ سے غلاموں کو تقسیم کر دے گا، جیسا کہ صرف اونٹ، صرف بکریاں، ورقیق المغنم، اور غنیمت میں ملنے والے غلام۔ وَلَهُ، اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ انسان میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، لتفاوت المعانی الباطنۃ، باطنی خوبیوں کے فرق کی وجہ سے۔ پس یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے مختلف جنس کی چیزیں ہوتی ہیں، بخلاف حیوانات کے کہ ان کے اندر اتحاد جنس کے وقت فرق کم رہ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، کیا آپ دیکھتے نہیں کہ مذکر اور مؤنث انسان میں تو دو جنس شمار ہوتی ہیں، ومن الحیوانات، جبکہ حیوانات میں مذکر مؤنث ایک ہی جنس ہوتی ہے، بخلاف المغانم، بخلاف غنیمت میں ملنے والے غلاموں کے، اس لیے کہ مجاہدین کا حق وہاں غلاموں کی مالیت میں ہوتا ہے۔ حتیٰ کان للامام، یہاں تک کہ امام یعنی سپہ سالار کے لیے اس بات کا اختیار ہے کہ وہ ان غلاموں کو بیچے اور ان کا ثمن تقسیم کرے، جبکہ یہاں تقسیم کے اندر شرکاء کا حق یتعلق بالعین والمالیت جمیعا، اس غلام کی عین اور غلام کی مالیت ان دونوں کے ساتھ متعلق ہوتا ہے۔ فافترقا، لہذا ان دونوں صورتوں میں فرق ہے۔ آئیے اب ہم اپنے سبق کی تشریح کرتے ہیں۔ تشریح کی جانب بڑھنے سے پہلے خلاصہ اپنے سبق کا ذہن میں رکھیے کہ ہمارے آج کے سبق میں امام ابو حنیفہ اور حضرات صاحبین رحمہم اللہ کا اختلاف وہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ غلام ان کو قاضی جبرن تقسیم کرے گا یا نہیں۔ تو اس کے لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے بھی دلیل دی جا رہی ہے اور صاحبین رحمہم اللہ کی طرف سے بھی دلیل دی گئی، اور صاحبین نے اپنی دلیل میں کچھ قیاس پیش کیے، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے ان قیاسوں کا جواب دیا جا رہا ہے، پھر امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف سے صاحبین کی طرف سے کیے گئے قیاس کا جواب بھی دیا جا رہا ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ وقال ابو حنیفہ رحمہ اللہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا کہ قاضی جبرن غلام تقسیم نہیں کر سکتا۔ اوپر ہم دیکھ چکے ہیں کہ قاضی ایک قسم کا کپڑا ہو تو اس کو بھی تقسیم نہیں کرے گا، دو قسم کے کپڑے ہوں تو بھی ان کو تقسیم نہیں کرے گا، تین ہوں تو پھر تقسیم کر سکتا ہے۔ تو ہمارے مسائل چل رہے ہیں جبری تقسیم کے کہ شرکاء میں سے کچھ راضی ہیں، کچھ راضی نہیں ہیں، یا ایک راضی ہے
اور ایک راضی نہیں ہے، تو اب قاضی کہاں تقسیم کر سکتا ہے، کہاں نہیں کر سکتا؟ تو اس میں سے غلاموں کے مسئلہ میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے یہی ہے کہ غلام اور جواہر ان دونوں چیزوں کو تقسیم نہیں کرے گا، لتفاوتہما، کہ ان دونوں کے اندر فرق بہت زیادہ ہے۔ کہ جو رقیق ہے، غلام ہے، بظاہر تو وہ انسان ہے، انسان ہونے کے اعتبار سے تو وہ دونوں غلام برابر ہیں، 2 آنکھیں، 2 کان، 2 ہاتھ، 2 پاؤں، 1 دماغ، 1 دل، عموماً جو ظاہری صورتحال ہے وہ تو بالکل ایک جیسی ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں نہیں، ٹھیک ہے ان کا ظاہر تو اوپر سے ایک جیسا نظر آتا ہے لیکن ان کے اندر فرق ہوتا ہے، لہذا جب فرق ہے تو گویا کہ وہ 2 الگ الگ چیزیں ہو گئیں، تو ان کو تقسیم نہیں کرے گا۔ اسی طرح جواہر، ہیرے جواہرات جنہیں کہا جاتا ہے، قیمتی پتھر، یہ اگر کہیں موجود ہیں اور ایک فریق راضی نہیں ہے، راضی ہوں تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ اس وقت کی صورتحال ہے جب ایک راضی ہے اور ایک راضی نہیں ہے، تو قاضی جبراً تقسیم نہیں کرے گا۔ جبکہ صاحبین رحمہم اللہ اس مسئلہ میں یہ رائے رکھتے ہیں کہ یقسم الرقیق، کہ غلاموں کو تو تقسیم کر دے گا۔ کیوں تقسیم کرے گا؟ اب دلیل پہلے صاحبین کی ذکر کی جا رہی ہے، اور یہ آپ کے ذہن میں ہوگا صاحب ہدایہ کا اصول ہے کہ جن کی دلیل بعد میں ذکر کرتے ہیں تو وہ دلیل اور وہ رائے صاحب ہدایہ کے نزدیک راجح ہوتی ہے، یعنی صاحب ہدایہ راجح قول کی دلیل کو بعد میں ذکر کرتے ہیں۔ تو یہاں پہلے دلیل صاحبین رحمہم اللہ کی ذکر فرمائی لاتحاد الجنس، کہ صاحبین جنس کو ایک مانتے ہیں کہ ان کی جنس ایک ہے، لہذا جب اتحاد جنس پایا جا رہا ہے تو جیسے ایک جنس کی چیزیں ہوتی ہیں تو قاضی ان کو تقسیم کر دیتا ہے، کما فی الابل والغنم ورقیق المغنم۔ تو صاحبین نے 2 قیاس پیش کیے یا 2 مثالیں پیش کی کہ دیکھیں جیسے قاضی کے پاس ایک شخص آتا ہے احمد، اور احمد آ کر کہتا ہے کہ قاضی صاحب ہمارے کچھ اونٹ ہیں، وہ تو ہم 2 بھائیوں میں تقسیم کر دیں، صرف اونٹ ہیں، تو قاضی صرف اونٹوں تقسیم کر دیتا ہے۔ اس طرح صرف بکریاں ہوں تو ان کو بھی تقسیم کر دیتا ہے۔ تو جیسے جنس ایک ہو تو پھر قاضی کو کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہوتی، بغیر ہچکچاہٹ کے قاضی جبری تقسیم کر دیتا ہے، چاہے ایک فریق راضی نہ بھی ہو۔ لیکن یہ کب ہوتا ہے؟ جب جنس ایک ہو۔ تو ایک تو صاحبین نے حیوانات کو پیش کیا، اور صاحبین رحمہ اللہ نے دوسری مثال غنیمت میں ملنے والے غلاموں کی پیش فرمائی کہ جب غنیمت میں غلام ملتے ہیں، مثال کے طور پہ اللہ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی، مسلمانوں کا لشکر 100 افراد پر مشتمل تھا اور جو غلام بنے وہ بھی 100 تھے، تو وہاں تو سپہ سالار ایک ایک غلام سب کو دے دیتا ہے اور وہاں مزید انتظار نہیں کیا جاتا۔ تو ایسے ہی جیسے وہ غلام ایک جنس ہیں تو یہاں جو غلام ہیں تو یہ بھی تو غلام ہی ہیں، یہ بھی انہی جیسے انسان ہیں، تو ان کو بھی قاضی تقسیم کر دے گا۔ وَلَهُ، تو امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ ان التفاوت فی الآدمی فاحش، کہ انسان کے اندر بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ دیکھنے میں تو یہ ایک انسان دوسرے انسان کی مثل ہی نظر آتا ہے، دوسرے جیسا ہی نظر آتا ہے ظاہر کے اعتبار سے، لیکن تفاوت فاحش، یعنی صرف تفاوت نہیں ذکر کیا، تفاوت فاحش، بہت زیادہ فرق۔ وہ کیسے ہوتا ہے؟ لتفاوت المعانی الباطنتی، باطنی خوبیوں کے فرق کی وجہ سے۔ باطنی خوبیاں ہر ایک کی ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مثلا ایک غلام بہت زیادہ ہوشیار ہو، بہت زیادہ طاقتور ہو، بہت زیادہ پڑھا لکھا ہو، بہت زیادہ فنون کا ماہر ہو، کام کاج کا ماہر ہو، جبکہ اس کے مقابلے میں دوسرا غلام انتہائی جاہل، ان پڑھ، سست اور کام کاج سے بھاگنے والا، سیکھنے سے کنارہ کشی اختیار کرنے والا، تو ان دونوں کی قیمتوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ تو خوبیاں ان کی وجہ سے بہت زیادہ فرق ہوتا ہے۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ جب ہم ان کی باطنی خوبیوں پر نظر کریں گے تو پھر ہمیں یہ ایسا نظر آئے گا کل جنس المختلف، کہ ہیں تو یہ غلام
نام تو ان کا غلام ہی ہے، لیکن یہ اجناس مختلفہ ہیں کہ جو خوبیوں والا ہے اس کو تو ہم انسان کے درجے میں شمار کریں گے، اور جو خوبیوں کے بغیر ہے، جس کے اندر صلاحیتیں نہیں ہیں، تو اس کو ہم پھر کسی اور جنس میں شامل کریں گے۔ تو اجناس مختلفہ یعنی خوبیوں کے اعتبار سے ہم ان کے اندر فرق کریں گے۔ تو پس جب خوبیوں کے اعتبار سے ان کے اندر فرق ہوا تو اب زیادتی ہوگی کہ احمد کو تو غلام ملے جو انتہائی ذہین، قابل، ہوشیار اور کام کاج کا ماہر، مختلف فنون وہ جانتا ہے، اور حماد کو وہ غلام دیا جائے جو بالکل ان پڑھ، نکما، نکھٹو اور کام کاج سے دور بھاگنے والا ہے۔ تو بیکار قسم کا غلام اگر حماد کو دیں گے اور قابل غلام احمد کو دیں گے تو یہ تو تفاوت فاحش ہے، بہت زیادہ فرق ہے۔ تو گویا کہ ایسا سمجھا جائے گا کہ آپ نے احمد کو تو 1,00,000 روپیہ دیا اور حماد کو 1,000 روپیہ دیا۔ تو اس لیے امام صاحب فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، غلاموں کی مطلقاً تقسیم نہیں ہوگی، بلکہ ان دونوں کی قیمت لگا کر قاضی توافق کرے گا۔ یہ ایک طریق بتایا گیا ہے، ایک راستہ بتایا گیا ہے کہ رضامندی جب نہیں ہے تو رضامندی کے بغیر قاضی جبراً ان غلاموں کو تقسیم نہیں کرے گا۔ 2 غلام ہیں تو پھر وہاں اس کا حل یہی ہے کہ دونوں کی قیمت لگا کر اب قاضی ان کے اندر موافقت پیدا کرنے کی کوشش کرے، یعنی اولاً تو راضی نہیں ہے تو تقسیم نہ کرے، انہیں کہ آپ دونوں اشتراک کے ساتھ ہی کام چلاتے رہو۔ لیکن جب وہ تقسیم کروانا چاہیں کہ ایک کا بہت زیادہ اصرار ہے، احمد کہتا ہے نہیں قاضی صاحب آپ کریں، اب ہمارا اکٹھے گزارا نہیں ہو سکتا، جبکہ حماد اس پر راضی نہیں ہے، تو پھر قاضی ان دونوں غلاموں کی مارکیٹ میں قیمت لگوائے گا۔ تو مارکیٹ ویلیو کے اعتبار سے، مارکیٹ میں ان کی قیمت کے اعتبار سے پھر قاضی ان کے اندر موافقت پیدا کرنے کی کوشش کرے گا۔ بخلاف الحیوانات سے صاحبین ان کے قیاس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ صاحبین رحمہ اللہ نے یہ فرمایا تھا کہ غلاموں کو تقسیم کر دے گا۔ کیوں کرے گا؟ کہ جیسے حیوانات ایک جنس کے ہوں، صرف گائے ہوں، صرف بکریاں ہوں، صرف اونٹ ہوں، جب ان کو قاضی تقسیم کر دیتا ہے تو یہ بھی ایک ہی جنس ہی تو ہے، یہ بھی تو انسان ہیں، تو ان کو تقسیم کر دے۔ امام صاحب رحمہ اللہ کی طرف سے جواب دیا جا رہا ہے کہ حیوانات کا معاملہ کچھ اور ہے، یہاں معاملہ کچھ اور ہے، اس لیے کہ جو حیوانات ہیں ایک جنس کے حیوانات، ان کے اندر فرق کم ہو جاتا ہے جنس کے ایک ہونے کے وقت۔ جب صرف بکریاں ہوں تو پھر ان کے اندر فرق نہیں رہتا، صرف اونٹ ہوں تو ان کے اندر کوئی فرق نہیں رہتا، یعنی ان کے اندر بظاہر تو فرق ہوتا ہے لیکن وہ فرق یقل قلیل ہو جاتا ہے، برائے نام سا رہ جاتا ہے عند اتحاد الجنسی، جنس کے ایک ہونے کے وقت۔ یعنی انسانوں میں تو جو تفاوت ہے وہ تفاوت فاحش ہوتا ہے، جبکہ حیوانات کے اندر جو تفاوت ہے وہ فاحش نہیں ہے، یقلو، وہ انتہائی قلیل قسم کا ہوتا ہے۔ اس کی دلیل بھی دے رہے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں کہ جانوروں کا فرق وہ برائے نام سا ہے، انسانوں کے اندر فرق حقیقی ہے۔ کیسے؟ الا ترى، آپ نہیں دیکھتے کہ ان الذکر والانثى من بنی آدم جنسان، کہ مذکر اور مؤنث انسان میں تو 2 جنس شمار ہوتی ہیں، ومن الحیوانات جنس واحد، جبکہ حیوانات میں یہ 2 جنس شمار نہیں ہوتی، حیوانات میں یہ ایک ہی جنس سمجھی جاتی ہے۔ مثلا احمد مارکیٹ میں جاتا ہے اور اس کو اپنے جانوروں کی دیکھ بھال کے لیے ایک غلام کی ضرورت ہے، تو یہ وہاں جا کر بیچنے والے سے بات کرتا ہے کہ مجھے ایک غلام چاہیے جو میرے جانوروں کی دیکھ بھال کرے، تو اس کو غلام دے دیتا ہے۔ جب گھر آ کر دیکھتا ہے تو وہاں تو اس نے سردی کی وجہ سے کپڑے لپیٹے ہوئے تھے، اب جب گھر آ کے دیکھا تو یہ غلام نہیں ہے بلکہ یہ تو باندی ہے، یعنی مرد کے بجائے عورت نکلی، تو یہاں تو تفاوت فاحش ہے، لہٰذا یہاں بے درست نہیں ہوگی، یہ جا کر واپس کرے گا، گویا کہ بے منعقد ہوئی نہیں۔ مذکر کے بجائے جب اس کو مؤنث دے دی گئی تو یہاں بے درست نہیں، اس وجہ سے کہ بنی آدم میں جنس ہے، جنس ہی بدل گئی۔ تو یہ ایسا ہی ہو گیا جیسے ایک شخص نے دکاندار سے کہا کہ مجھے آپ 5 کلو گندم دے دو، تو اس نے گندم کے بجائے چنے دے دیے،
جنس بدل دی، تو جب جنس بدل دی جائے تو بے درست نہیں ہوتی۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہو گیا، جبکہ حیوانات کے اندر ایسا نہیں ہے۔ وَمِنَ الْحَيَوَانَاتِ جِنْسٌ وَاحِدٌ، حیوانات میں ایک شخص گیا اور اس نے جا کر کہا منڈی میں کہ مجھے ایک اچھی سی بکری چاہیے، تو بیچنے والے نے اس کو ایک بکری دے دی۔ اس نے وہاں دیکھا نہیں، یا اندھیرا تھا، جو بھی ہوا، گھر آ کر اس نے دیکھا تو وہ بکری نہیں بلکہ وہ تو بکرا ہے، نر ہے، مادہ نہیں ہے۔ تو یہاں چونکہ جنس ایک ہی ہے، فرق تھوڑا سا ہے، بکری ہے اور بکرا ہے، تو یہاں فی نفسی ہی بے منعقد ہو جائے گی، فی نفسی ہی بے کا ثبوت ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ اس خریدار کو اختیار ہوگا، چونکہ اس کی پسند بکری تھی لیکن اس کو بکرا دیا گیا ہے، لہذا اس کو یہ اختیار ہے کہ جا کر یہ اپنی بے کو ختم کرے، یعنی چیز کو واپس کرے اور اس سے مطالبہ کرے کہ میں نے تو آپ سے بکری کا مطالبہ کیا تھا، بکرے کا مطالبہ نہیں کیا تھا۔ تو گویا کہ مذکر اور مؤنث انسان کے اندر جب ہو تو وہاں تو بے کا ثبوت ہی نہیں ہوا تھا، یہاں بے کا ثبوت ہو گیا ہے، لیکن اس کو اختیار ہے کہ اگر یہ واپس کرنا چاہے تو جا کر واپس کر سکتا ہے۔ بخلاف المغانم، بخلاف غنیمت میں ملنے والے غلاموں کے، یہ بھی صاحبین رحمہم اللہ کا ایک قیاس تھا، تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ نہیں، جو غنیمت میں ملنے والے غلام ہیں نا وہ سپہ سالار تقسیم کر دیتا ہے، یہاں قاضی ان غلاموں کو تقسیم نہیں کرتا۔ بظاہر دونوں غلام ہیں، وہ بھی غلام ہیں، یہ بھی غلام ہیں، لیکن ان دونوں کے اندر فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ باریک سا فرق ہے کہ وہاں مجاہدین کا جو حق ان غلاموں پر، وہ کافروں کے لوگ جو گرفتار ہوئے اور غلام بنے، ان پر جو مجاہدین کا حق قائم ہوتا ہے وہ ان غلاموں کی مالیت میں ہوتا ہے، ان کی عین میں نہیں ہوتا، ان کے جسم پر حق قائم نہیں ہوتا۔ وہ تو گویا کہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ غلام نہیں ملا، یہ تو پیسوں کی ایک تھیلی ملی ہے، اس کو پیسے ملے ہیں، ساز و سامان ملا ہے۔ تو جیسے غنیمت میں ساز و سامان ملتا ہے، تو یہ انسان جو غلام کے طور پہ وہاں گرفتار ہوتے ہیں تو وہ بھی ایک طرح کا مال غنیمت ہے، یعنی چیزیں ہوتی ہیں یا پیسہ ہوتا ہے، ان کو بطور انسان نہیں دیکھا جا رہا۔ وہاں مجاہدین کا حق ان غلاموں میں ان کی مالیت کے اندر ہے، ان کی جو مالیت ہے وہ اس مجاہد کو مل رہی ہوتی ہے، انسان نہیں مل رہا ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ امام صاحب فرماتے دیکھیں، حتی کان للامام بیعھا وقسمت ثمنھا، کہ وہاں جو امام المسلمین ہے، جو سپہ سالار ہے، اس کو یہ حق ہے کہ وہ غلام تقسیم نہ کرے۔ امام المسلمین سپہ سالار سوچتا ہے کہ 100 آدمی ہم پہلے سے ہیں اور یہ 100 غلام گرفتار ہوئے ہیں، یہ 100 غلام ہیں، تو 100 کے ساتھ 100 ملائیں تو 200 ہو گئے، تو ہمارے پاس تو اتنی سواریاں نہیں ہیں کہ ان 100 کو بھی اپنے ساتھ ہم لے کر جائیں۔ ظاہر ہے غلام ہیں، تقسیم ہوئے ہیں، تو ان کو بھی ساتھ لے کر جانا پڑے گا، تو ہمارے پاس سواریاں پہلے کم ہیں، تو میں ان کو بیچ دیتا ہوں، یہیں بیچ کر ان کے پیسے مجاہدین میں تقسیم کر دیتا ہوں۔ تو امام المسلمین کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ ان غلاموں کو تقسیم نہ کریں، ان غلاموں کو وہیں بیچ ڈالیں اور ان کی ثمن، وہاں پیسہ جو ملا ہے اس کو تقسیم کر دیں۔ یہ قاضی وقت کو حق حاصل ہے۔ تو وہاں غانمین کا حق غلام کی مالیت میں ہے، جبکہ یہاں قاضی کے پاس احمد اور حماد جو آئے بیٹھے ہیں غلاموں کا معاملہ لے کر، تو اب یہاں احمد اور حماد کا حق، یہ جو 2 غلام موجود ہیں ان کی عین میں بھی ہے اور مالیت میں بھی ہے۔ یہاں ان کا حق دونوں وجوہ سے ہے، عین اور مالیت دونوں میں ہے۔ وہ کیسے سمجھ آئے گا؟ مثال کے طور پہ یہاں قاضی احمد سے کہتا ہے کہ آپ کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، تم ان میں سے ایک غلام میں نا مارکیٹ میں جا کر بیچ دیتا ہوں، تو جو پیسے ملیں گے وہ آپ کے اندر تقسیم کر دوں گا۔ تو یہاں قاضی فریقین کی رضامندی کے بغیر ایک غلام بھی نہیں بیچ سکتا، یہاں اس کو غلام بیچنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ اس کی یہی وجہ ہے کہ یہاں شرکاء کا حق ان دونوں غلاموں کی عین میں بھی ہے، ان کے جسم پر بھی ہے اور ان کی مالیت پر بھی ہے، فافترقا، لہذا اس اعتبار سے فرق ہے۔ تو وہاں غلاموں میں جو حق تھا وہ صرف مالیت میں تھا، یہاں تقسیم کے اس مسئلہ میں جو قاضی کے سامنے پیش کیا گیا ہے، یہاں حق عین
اور مالیت دونوں کے اندر پایا جا. یہاں عین اور مالیت میں جب اس کا حق پایا جا رہا ہے تو پھر مسئلے کے اندر فرق ہوگا. لہذا امام صاحب فرماتے ہیں کہ ان پر قیاس کر کے، یعنی غنیمت میں ملنے والے غلاموں پر قیاس کر کے یہاں موجود غلاموں کو جبراً تقسیم کرنا درست نہیں ہے. ان دونوں صورتوں میں فرق ہے. آئیے آخر میں ایک نظر اپنے آج کے سبق کے خلاصے پر ڈالتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ غلام اور جواہر ان کو تقسیم نہیں کریں گے، یعنی قاضی ان کو جبراً تقسیم نہیں کرے گا، جبکہ صاحبین رحمہم اللہ یہ فرماتے ہیں کہ غلاموں کو تقسیم کر دیں گے، یعنی غلام ان کو قاضی جبراً تقسیم کر سکتا ہے. تو اصل میں امام صاحب کے نزدیک انسان اور جواہر میں باطنی خوبی کا اعتبار ہے کہ باطنی خوبیوں کی وجہ سے انسان کی قیمت میں بہت زیادہ فرق ہوتا ہے، جبکہ صاحبین رحمہ اللہ کے نزدیک صرف ظاہری موافقت کافی ہے. جیسے بکری کے ساتھ ملتی جلتی ہے، حیوانات آپس میں ملتے ہیں، ان کے اندر ظاہری موافقت کافی ہوتی ہے، تو غلام کے اندر بھی ظاہری موافقت کافی ہوگی. پھر امام صاحب کی طرف سے صاحبین کو جواب دیا گیا کہ حیوانات میں اتحاد جنس کے وقت تفاوت کم رہتا ہے، یعنی جب سارے حیوان ایک جنس کے ہوں، سب بکریاں ہوں یا سب اونٹ ہوں، تو پھر فرق برائے نام سے رہ جاتا ہے. جبکہ انسان میں مذکر و مؤنث دو جنسیں، حیوان میں وہ ایک ہی جنس مانی جاتی ہے. اس وجہ سے حیوان پر غلاموں کو قیاس کرنا درست نہیں ہے. ہمارا آج کا سبق اسی پر مکمل ہوا.